نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے میں ہمارا 8واں لیکچر ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے واحد اسم کے اعراب سیکھ لیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ واحد اسم کے جو اعراب ہے وہ اکثر تنوین کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ 85% جو اسماء ہے ان کے آخر میں آپ کو تنوین ملے گی، میننگ بائی کہ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، یہ آپ کو ملے گی۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جس اسم کے اوپر ڈبل پیش ہو یا سنگل پیش ہو، وہ جو اسم ہے وہ رفع حالت میں ہوگا، مطلب فاعلی حالت میں ہوگا، اور جس اسم کے اوپر ڈبل زبر مطلب تنوین فتحہ ہو تو وہ نسبی حالت یا نصب میں ہوگا، اور جس کے نیچے آخری حرف کے 2 زیر ہو تو ہم نے کہا تھا وہ حالت جر میں ہوگا۔ اچھا، ایک ٹرمینالوجی ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جس اسم کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اور اس اسم کو ہم کہیں گے مرفوع، رفع سے مرفوع۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ فلاں اسم مرفوع ہے تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ اس کے آخری حرف کے اوپر ڈبل پیش ہے یا سنگل پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نسب سے منسوب، وہ نسبی حالت میں ہوگا یا منسوب ہوگا۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ سو اینڈ سو اسم جو ہے وہ منسوب ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ جو اسم ہے اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین فتحہ ہے، ڈبل زبر ہے یا خالی زبر ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ یہ اسم حالت جر میں ہے، تو حالت جر کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے مجرور۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ وہ اسم مجرور ہے تو مجرور کا مطلب ہے کہ اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر، ڈبل زیر یا سنگل زیر۔ یہ ہم آگے پڑھ لیں گے کہ ڈبل زیر کب آتی ہے، سنگل زیر کب آتی ہے، ڈبل پیش، بلکہ میں بھی کہ تھوڑا سا ہم اس میں بھی دیکھ لیں گے، اور مزید ہم جب یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ 85% تو آپ کو تنوین کے ساتھ ملیں گے، تو وہ جو ریمیننگ 15% جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پر کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا جی، اگر، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر 85% اسماء کے اوپر تنوین آ رہی ہے، یہ والی حرکات آ رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ 15% پہ یہ والی حرکات نہیں ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ ڈبل نہیں ہے تو پیچھے کون سی رہ جاتی ہے؟ وہی جو ہم نے پہلے بھی لکھا تھا، سنگل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک اسم میں نے لیا ہوا ہے مسلمن۔ یہ ایک اسم ہے جو کہ واحد ہے اور مذکر ہے۔ مذکر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں گول تا بھی نہیں آ رہی، حقیقی بھی نہیں ہے، تو گول تا بھی نہیں آ رہی، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، مطلب آخر میں وہ یا بھی نہیں آ رہی، اور الف اور حمزہ کے اوپر یہ اسم ختم بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک عام سا اسم ہے جو کہ ایک صفت ہے،
اور یہ واحد ہے اور مذکر ہے۔ تو اگر مذکر ہے تو اس کے اعراب جو لکھے جائیں گے وہ ہوگا کہ جب وہ میں کہوں گا کہ یہ مرفوع ہے یا حالت رفع میں ہے تو وہ ہوگا مسلمن۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ منصوب ہے تو وہ بن جائے گا مسلمن۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ اسم مجرور ہے تو وہ ہو جائے گا مسلمن۔ یہ تو ہوگی واحد کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہی مسلمان جو ایک تھا وہ مسلمان اب ہو گئے دو، میں کسی دو مسلمانوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ جو دو مسلمان ہیں اب ان کو میں کیسے پہچانوں گا قرآن میں، اور یا میں کیسے لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈول کا ہم نے پڑھ لیا تھا نا یہ والا، کہ اگر یہ مسلمون ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی آپ یہ تنوین ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اس میم کے اوپر خالی زبر لگا دے اور آخر میں ایک الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دے تو یہ ہو جائے گا مسلمان۔ تو مسلمان کا مطلب ہے دو مسلمان، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے ایک کنکلوڈ کیا تھا کہ مثنیٰ میں آپ کو آنی کی ساؤنڈ آئے گی۔ یہ لیکچر جو پریویس لیکچرز ہے، اب ایگزیکٹلی مجھے اس کا نمبر نہیں پتہ، لیکن اگر آپ دیکھ لیں گے تو شاید 3 یا 4 نمبر لیکچر میں جب ہم عدد کو ڈسکس کر رہے تھے، اسم کا جو دوسرا پہلو تھا عدد والا، اس میں جو ہم نے کہا تھا تو یہ جو آنی ساؤنڈ ہے یہ شو کرتا ہے دو مسلمان، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر وہی مسلمان، اچھا یہ ہم بات کر رہے ہیں رفع کی، اس طرف ابھی نہیں آ رہے رفع، تو اگر وہ دو مسلمان کی بجائے اب میں کہتا ہوں کافی سارے مسلمان، تو ہم نے کہا تھا وہی مسلمن آپ لیں، تو ہم نے کہا اس کی تنوین آپ ختم کر دیں، اس دفعہ پیش لگا دیں اور ساتھ میں واو اور نون زبر کا اضافہ کر دے تو یہ ہو جائے گا مسلمون۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو اونا کی آواز آئے گی، یہاں پر آپ کو آنی کی آواز آئے گی اینڈ پہ۔ تو پچھلے لیکچر میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو اعراب ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعراب بالحرکت جو کہ یہ والے ہیں، یہ حرکت ہے نا، یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو مثنیٰ ہے اور جو جمع ہے ان کے جو اعراب ہے وہ اعراب بالساؤنڈ یا اعراب بالحروف۔ تو بالساؤنڈ کا مطلب، یہ ساؤنڈ انگریزی کا لفظ ہے، میں انگریزی اور عربی مکس کر رہا ہوں تو تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آسان رہے۔ تو یہ جو آنی آ رہا ہے نا، تو یہ ہے اعراب بالساؤنڈ آنی۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں تو زیر ہے، یہ والا مسلمانی کے نیچے تو زیر آ رہی ہے، تو اب اگر آپ اعراب کو زیر زبر پیش کے، وہ جو زیر زبر آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کے ساتھ کنفیوز کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی عربی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اعراب آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ واحد اسم کے لیے ہے، جو مثنیٰ ہے اور جو جمع ہے یہ اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحروف یا اعراب بالساؤنڈ۔ حروف کیا ہے؟ اس میں یہ دو حروف ایڈ ہو گئے، اس میں دو حروف ایڈ ہو گئے، واو اور نون، وہ اونا ساؤنڈ بن گیا، یہ آنی ساؤنڈ بن گیا۔ اب آپ جہاں بھی دیکھیں گے آنی
یا اونا، تو آنی کا ساؤنڈ کا مطلب ہے کہ دو، اونا کا ساؤنڈ ہے سب، کافی سارے مطلب جمع، اور یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہ رفع والی ساؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو مسلمان اگر مجھے نسب میں چاہیے، منصوب چاہیے، جس کا واحد اسم کے کیس میں دو ڈبل کے زبر کے ساتھ آ رہا تھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثنیٰ میں وہ کون سی ساؤنڈ ہے، وہ کون سے حروف ہم ایڈ کریں گے، یا وہ کون سا ساؤنڈ آخر میں آئے گا جس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مثنیٰ ہے۔ تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے، وہی مسلمون ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی یہ ختم کر کے میم کے اوپر زبر لگا دے، اور عینی، عینی، آخر میں آپ کو عینی کی ساؤنڈ ملے گی۔ ایڈ ہم نے یا اور نون کر دیا، یا اور نون ہم نے ایڈ کر دیا، میم کی تنوین ختم کر کے زبر لگا دیا، اور یہ بن گیا مسلمینی۔ کیا بن گیا؟ مسلمین۔ تو مسلمان، دو مسلمان لیکن رفع حالت میں، مرفوع، دو مسلمان لیکن نصب حالت میں بن جائے گا مسلمینی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جر میں بھی یہی سیم لفظ ہی لکھا جائے گا، مسلمین، مسلمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمون کا تنوین ختم کر دے، میم کے اوپر زبر لگا دے، یا ساکن نون زیر کا اضافہ کر دے، تو آپ کو ایک عینی کی ساؤنڈ مل جائے گا۔ تو یہ حروف، یہ ہے اعراب بالحروف، وہ دو حروف ایڈ ہو گئے، یا اور نون، یا اعراب بالساؤنڈ، آواز سے اعراب کو پہچاننا ہے، عینی ساؤنڈ، عینی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسلمان اگر دو تھے رفع میں تو مسلمانے تھا، وہی مسلمان جب نسب میں گئے تو مسلمین۔ اب یہی لفظ اگر آپ دیکھیں قرآن میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو تابعدار مسلمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے۔ تو وہاں یہ لفظ آیا ہوا ہے مسلمین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اور اپنے بیٹے کی بات کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو، اچھا وہ جو دونوں تھے وہ اس وقت نسب حالت میں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، ان دونوں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان یا ہمیں تابعدار بنا۔ اچھا، تو ہم نے کہا کہ اگر مثنیٰ ہے تو رفع میں مسلمانے ہوگا، اور نصب اور جر اس کی سیم ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسلمین نے لکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ، تو اب میں کیسے پہچانوں کہ یہ جو مسلمینی ہے یہ نصب والا لکھا ہوا ہے یا جر والا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، جب آپ انشاءاللہ یہ کورس ختم کر لیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اندازہ ہو جائے گا، بلکہ میں بھی کہ 2-3 لیکچر کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ جو مسلمین نے لکھا ہوا ہے یہ نصب والا ہے، اور یہ جو مسلمین نے لکھا ہوا ہے یہ جر والا ہے۔ ٹھیک ہے؟
اچھا، اسی طرح پھر ہم نے کہا کہ وہ جو مسلمان ہیں اب وہ زیادہ ہو گئے اور رفع حالت میں بھی ہے، مرفوع ہے، فاعلی حالت میں ہے، تو ہم نے کہا وہ مسلمون سے تنوین ہٹائیں، پیش لگائے، واو اور نون کا اضافہ کر دے تو ہو جائے گا مسلمون۔ تو آپ کو ایک اونا ساؤنڈ ملے گا، تو جہاں آپ کو اونا ساؤنڈ مل جائے تو آپ سمجھ لیں یہ تو جمع کی نشانی ہے ہی پکی، اونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اونا جمع کے ساتھ ساتھ مرفوع بھی ہے، رفع حالت میں بھی ہے، کیونکہ یہ والی ساؤنڈ اونا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، ملے گی اسی رفع والی کالم میں اور جمع کے سامنے ملے گی۔ تو ایک تو وہ جمع ہے کافی سارے مسلمان، اور وہ کافی سارے مسلمان جو ہے وہ مرفوع ہے، وہ رفع حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے۔ اچھا، اب یہی مسلمان جس طرح وہ دو مسلمان ہمیں نسب میں چاہیے تھے یا جر میں چاہیے تھے تو ہم نے بنا لیے، اب اگر یہی مسلمان ہمیں جر والے چاہیے یا نسب والے چاہیے تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ پھر وہی مسلمون، تنوین ہٹائیں اور میم کے نیچے زیر لگا دیں۔ مثنیٰ میں تو ہم نے زبر لگایا تھا نا، جمع میں زیر لگا دیں اور اگین وہی یا اور نون کا اضافہ کر کے نون زبر نا کا اضافہ کرے۔ وہاں ہم نے نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، یا اور نون زیر نی، یا ہم یا اور نون زبر مسلمین، تو یہ آ گیا مسلمین۔ اب جو مسلمون ہے وہ جمع ہے، رفع ہے، مسلمون کا جو نسب ہوگا کافی سارے مسلمان، اور خوش قسمتی سے اگین مسلمین کا جو جر ہے وہ بھی یہی سیم ہے۔ پھر وہی سوال کہ کیسے پتہ چلے گا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو سیاق و سباق سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اب اس طرح ایک اور جگہ آیا ہوا ہے قرآن میں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھتے ہیں کہ مسلمین کہاں آیا ہوا ہے۔ کافی سارے آپ کو مل جائیں گے قرآن میں۔ اچھا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مسلمین، تو یہ آپ کو جگہ جگہ یہی الفاظ قرآن میں ملیں گے۔ آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا جی مسلمین، مسلمین ہے تو مسلمان، تو اینا کی آواز آ رہی ہے، اینا، مثنیٰ میں اینی، جمع میں اینا، مثنیٰ میں اوپر سے نیچے اینی، اینی، اور جمع میں نیچے سے اوپر اینا، اینا، تو مسلمون رفع، مسلمین نیچے سے اوپر نسب، اور مسلمین نیچے سے اوپر جر، مثنیٰ، مرفوع، مسلمان آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور اوپر سے نیچے مسلمین اور مسلمین۔ آئی ہوپ کہ آج کو تھوڑا سا رف آئیڈیا ہو گیا۔ اچھا، وہ جو میں بار بار ڈبل پیش اور سنگل پیش کی بات کر رہا تھا، تو یہ ایک نکرہ اسم ہے۔ نکرہ اسم ہم نے کہا تھا اس کے اوپر تنوین آئے گی۔ اسی نکرہ اسم کو اگر میں معرفہ بنا دوں، الف لام لگا دوں، تو ہم نے کہا تھا کہ الف لام اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے۔ الف لام لگے گا تو تنوین غائب ہوگی، اگر تنوین لگا ہوا ہے تو الف لام نہیں لگ سکتا، کیونکہ کوئی بھی اسم ایٹ ون گیون ٹائم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، دونوں وہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں نے اس مسلمان کو اب کوئی خاص مسلمان بنانا ہے
یہ تو کوئی بھی مسلمان، ہم نے کہا نا کہ نکرہ کا ترجمہ ہوگا جو، کوئی، ایک، کچھ، ٹھیک ہے، تو وہ ترجمہ سے اب میں کہتا ہوں کسی خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے، میں نے اس کو معرفہ بنانا ہے، تو معرفہ کا ہم نے کہا تھا کہ آپ شروع میں الف لام لگا دیں، تو یہ کہہ دیا المسلی، تنوین غائب ہو جائے گی، تو المسلم، یہی چیز یہاں اپلائی ہوگی، اچھا اب آپ مجھے بتا دیں، اگر میں تنوین غائب کر کے لگاتا ہوں سنگل زبر، تو کیا یہ الف لکھیں گے؟ نہیں۔ اس الف کی کنڈیشن آنے کی وجہ کیا تھی کہ جب بھی دو زبر لگیں گے، سنگل زبر کے ساتھ نہیں ہے، سنگل زبر کے ساتھ یہ نارمل جس طرح مسلمو ہے تو یہ ہو جائے گا مسلمہ، المسلمہ، اور یہ ہو جائے گا المسلمی، تو المسلمو، المسلمہ، المسلمی، سیم یہ ایسے ہی رہتا ہے، آپ نے صرف الف لام کا اضافہ کرنا ہے، المسلمان، المسلمین، اور المسلمین، اور یہ وہی سیم المسلمون، المسلمون، اور المسلمون۔ تو معرفہ بناتے وقت ہمیں یہ کنکلوڈ ہو گیا کہ یہ جو واحد اسم کے اعراب کو تنوین کو ہٹا کے وہ سنگل حرکت میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اچھا اب اسی اسم کو میں اگر مؤنث بناتا ہوں، مطلب میں کہتا ہوں کہ جناب مسلمان کوئی خاتون ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ مسلمان بنانے کے لیے خاتون کو تو مسلمتن، گول تا پہ جو اسم ختم ہو رہا ہو وہ مؤنث ہے، تو مسلمن کا مؤنث مسلمتن، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہو جائے گا مسلمتن۔ اب پھر دوبارہ الف آئے گا، ہاں اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ایکسیپشنز ہے الف نہ آنے کی وہ دو تھی، کہ ایک اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو یا گول تا پہ ختم ہو رہا ہو، تو یہ اسی طرح نارمل مسلمتن، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہو جائے گا مسلمتن، تو مسلمتن، 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 یہ ہو گئے واحد۔ اچھا ہم نے ایک پڑھا تھا کہ مسلمتن کا جو مثنیٰ بنے گا، تو ہم نے کہا تھا وہ بنے گا، آنی ساؤنڈ لگانی ہے آخر میں، آنی، تو ہم نے کہا تھا اس گول تا کو آپ کھول دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا مسلمہ تانی، آنی کی ساؤنڈ آ گئی، تو یہ ہو جائے گا مسلمتانی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ وہی مسلمہ تئینی، اور سیم وہی مسلمہ تئینے۔ اچھا اب جمع پہ آتے ہیں، یہ چونکہ جمع سالم مؤنث ہے تو یہ مسلمتون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسلماتن، 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 اور مسلماتن۔
کیونکہ ہم نے کہا تھا، پڑھا تھا کہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس میں آخر میں آتن اور آتن کی ہی آواز آتی ہے، کبھی آتن کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی آواز آئے گی آتن۔ رفع میں آتن، نصب میں اور وہی سیم ساؤنڈ آتن جر میں بھی آئے گی۔ تو اب آپ اس ٹیبل کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمتن، 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 مسلمتان، آنی اور آتن۔ اگر مذکر ہو تو اونا، مؤنث ہو تو آتن۔ تو مسلمتن، مسلمتان، مسلماتن، یہ ہوگی ساری رفع۔ اور مسلمتن، مسلمتین، سوری یہ ہے مسلمتین، وہ تا ہم نے پروناؤنس کرنا ہے، مسلمتین، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو پہلے سے لکھا ہو اس میں چینجز جب کرتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بھی نئی کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے آبادی تو وہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے جب آپ نے پرانے گھر کو گرانا ہے اور پھر اس کے اوپر بنانا ہو۔ تو سیم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیونکہ آلریڈی چیزیں لکھی بھی تھی۔ بہرحال تو یہ ہے مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین، تو یہ مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن۔ اچھا، یہ تو ہوگی واحد، اسم ہے، مذکر ہے اور مؤنث ہے۔ اب اگر یہ جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے، بلکہ یہ تو تقریباً ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دے، وہ جو ہم نے جمع مکسر پڑھا تھا نا، جمع مکسر، وہ اگر آپ کے یاد آ رہا ہو، ہم نے کہا رجل، اس کی جو جمع ہوگی وہ رجال ہے، ٹھیک ہے؟ یا امرأتن کی جو جمع ہے وہ نساء ہے۔ تو جو جمع مکسر ہے اس کے جو اعراب ہوں گے وہ اسی اسی واحد اسم کی طرح ہی ہوں گے۔ یہاں تو آتن، آتن، آتن آ رہا ہے نا، تو اس جمع مکسر وہ اسی طرح آئے گا، رجالن، ٹھیک ہے؟ اور رجالن، رجالن اور رجالن، نساء، نساءن، یہاں الف نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، الف اور حمزہ آ رہے ہیں آخر میں، تو یہ وہ ایکسیپشن آ گیا دوبارہ۔ تو نساءن، نساءن، نساءن۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ مشکل ہے، لیکن مشکل کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو کوئی مسئلہ آنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی اسم کو رفع، نصب، جر یا مرفوع، منصوب، مجرور حالت میں کیسے لکھتے ہیں؟ تو اگر وہ واحد اسم ہے، بے شک مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی، ٹھیک ہے؟
اگر نکرہ ہے. تنوین، تنوین کا مطلب ہے دو پیش یا دو زبر یا دو زیر. تو کوئی بھی اسم اگر وہ واحد ہے، بے شک مذکر ہو یا مؤنث، اس کے اعراب تنوین کے ساتھ شو ہوں گے. تو مسلمتن، 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 ٹھیک ہو گیا. وہی اسم بے شک مذکر ہو بے شک مؤنث ہو، اس کا جو مثنیٰ ہوگا اس میں آپ کو مرفوع حالت میں آنی ساؤنڈ ملے گی، ٹھیک ہو گیا، اور منصوب اور مجرور حالت میں آپ کو عینی ساؤنڈ ملے گا، ٹھیک ہو گیا. اور چونکہ یہ ہم نے مؤنث کو ہی لکھ رہے ہیں تو یہ مؤنث چونکہ جمع سالم ہے تو اس میں اب مسلمتون نہیں ہوگا، مسلماتن ہے. اگر ہم اسی کو آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو مرد یا مذکر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کو میں کافرن کر دیتا ہوں، کافرن، 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 ٹھیک ہے. اب وہی کافر دو ہو گئے اور مرفوع ہے تو یہ ہو جائے گا کافرانی، وہی آنی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، آنی پلس عینی ساؤنڈ. تو کافران تو یہ بن جائے گا کافرین، اور اگین وہی کافرین، ٹھیک ہے. مثنیٰ کافران، کافرین، کافرین، جمع آ گیا مرفوع ہے کافرون، جس طرح مسلمون تھا تو یہ کافرون، تو اس کا جو نصب بنے گا وہ بنے گا، ہم نے کہا نیچے سے اوپر اب جائیں گے، کافرین، اور اگین سیم کافرین، ٹھیک ہو گیا. تو وہ مسلمان تھا، یہ کافر تھا. اب اس کو پراپر نون بناتے تو الکافرو، الکافرہ، الکافری، الکافران، الکافرین، الکافرین، الکافرون، الکافرین، اور الکافرین تو وہ معرفہ ہو جائے گا. اچھا، اسی کو اب کوئی خاتون تو کافرتن، ٹھیک ہو گیا، کافرتن تو کافرتن تو کافرتن، تو ہو جائے گا کافرتان، ٹھیک، آنی ساؤنڈ، کافرتان، اور یہ کافرتینی، اور یہ اگین کافرتینی، عینی، اوپر سے نیچے، اور اگین مؤنث ہے تو کافرتون نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کافراتن، ٹھیک ہے. جس طرح وہاں مسلماتن تھا یہ ہو جائے گا کافراتن، آتن، 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 تو کافراتن، کافرہ، اور یہ کافرہ،
تن. ریپیٹ کر دیتے ہیں، کافرتن، کافرتن، کافرتن. ٹھیک ہے، کافرتان، کافرتین، کافرتین، کافراتن، کافراتن، کافراتن. وہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، عابداتن، صالحاتن. ٹھیک ہے، تو یہ وہی، کیونکہ وہ جمع سالم ہے اور مؤنث ہے، تو اس میں آتن، آتن اور آتن کی آواز آتی ہے، اور اگر وہ مذکر ہے جمع سالم ہے تو اونا، اینا اور اینا کی آواز آتی ہے. اچھا جی، دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی کسی کو تو بے شک آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ادھر ہی جواب دے دوں گا. صدق اللہ العظیم.